بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے تیسری آیت کی ترجمہ اور تفسیر کی پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم چوتھی آیت اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیں جو چوتھی آیت ہے وہ ذرا دیکھ لیں۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ جو لفظ ہے نا ایاک، یہ 2 مرتبہ آ رہا ہے۔ ابھی ایاک اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو آپ کا مخاطب کوئی ذات ہو اس کے لیے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ایاک۔ باقی اس میں تفصیل عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں جو چیز سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے، اگر ایسے ہوتا نا نعبدو کا ایاک، تو اس کا مطلب یہ بننا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایسے ہوتا نا نستعین ایاک، ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے۔ لیکن اس میں اس چیز کا ذکر نہ ہوتا کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جو معنی آیا نا صرف کا، یہ معنی اس لیے آیا ہے کہ جب آپ نے ایاک کو نعبدو سے پہلے لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر بھی ایاک کو نستعین سے پہلے لے کر آئے ہیں، تو پھر اس کے اندر یہ صرف والا معنی آیا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو شرک ہے اس کی نفی ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات سے ہی مدد طلب کرنی ہے۔ تو یہ جو معنی ہے نا صرف اور صرف کا، اس کو حصر کہا جاتا ہے، اور یہ عربی گرامر کے اعتبار سے والی بات سمجھ میں آئے گی، لیکن ہم نے تفصیل کے اندر نہیں جانا ہے۔ تو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو ایاک ہے یہ نعبدو کے بعد تھا، لیکن پہلے لا کے اس کے اندر حصر پیدا کر دیا گیا۔ یہاں پر بھی ایسی ہے، ایاک نستعین کے بعد تھا، پہلے لا کے اس کے اندر حصر پیدا کر دیا گیا کہ جو دونوں کام ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے یہ نہیں کرنے ہیں۔ اچھا اب اس آیت کی تھوڑی سی تفصیل مزید دیکھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے عبادت کا ذکر ہے، دوسرا اس کے اندر یہ ہے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے۔ میں پہلے بات کر لیتا ہوں مدد طلب کرنے کی۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ ذکر ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن کس کام کے بارے میں مدد طلب کرتے ہیں وہ ذکر نہیں ہے۔ اب وہ ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عموم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ والی بات لکھی ہے کہ ذکر نہ کرنے سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ عبادت میں اور ہر دنیا کے کام میں، دین کے کام میں، غرض کوئی بھی کام ہو، ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، اور تیری مدد کے بغیر نہ ہم کوئی دنیا کا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی دین کا کام یعنی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا نستعین کا معنی۔ اچھا ابھی اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے عبادت کا اور دوسرا ہے مدد طلب کرنے کا۔ ان دونوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے نماز پڑھ لینے کا، عبادت نام ہے روزہ رکھ لینے کا، تو عبادت نام ہے تلاوت کر لینے کا، حج کر لینے کا۔ تو عام لوگوں کے نزدیک جو ہے عبادت بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی کل 10 قسمیں لکھی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک نماز ہے، دوسرا زکوٰۃ ہے، تیسرا روزہ ہے، تیسرا حج ہے، چوتھا تلاوت ہے، پانچواں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، چھٹے نمبر پر حلال روزی کے لیے کوشش کرنا ہے، پڑوسی اور دیگر انسانوں کے حقوق یہ ادا کرنے ہیں، نیکی کا حکم کرنا ہے، برے کاموں سے منع کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی 10 کے قریب یہ قسمیں ذکر کی ہیں۔ تو مطلب کیا بنے گا اب اس آیت کا؟ مطلب یہ بنے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، مطلب عبادت کی ان 10 میں سے کوئی بھی قسم ہوگی اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، مطلب نہ تو ان سے کسی قسم کی طمع رکھتے ہیں، نہ کسی قسم کی امید رکھتے ہیں، نہ ہی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کا خوف رکھتے ہیں، اور خالص جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آگے ذکر ہے نا وہ یہ ہے مدد طلب کرنے کا۔ اب مدد طلب کرنا اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ تو ذکر ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اس بات کا یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں پر یہ والی بات لکھی ہے کہ چیزوں کا ذکر نہ کر کے اشارہ کرنا اس بات کی طرف مقصود ہے کہ چاہے کوئی دنیا کا کام ہو، مطلب دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس میں بھی ہم اس بات کی طرف محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد حاصل ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوگی ہم دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو یہاں پر عبادت کا ذکر ہے، عبادت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوگی تو ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس کو توفیق کہا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہم اٹھے ہیں بس وضو کیا اور نماز پڑھ لی، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو شیطان ہے اس کو پسپا کر کے ہمارے لیے نماز کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس بات کے اوپر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں کچھ اور احکام و مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ جب یہ صورت پوری ہو جائے گی اس کے بعد جب ہم پوری صورت کا خلاصہ پڑھیں گے اس میں وہاں پر ذکر کروں گا۔